आपको लाहौर लिए चलेंगे जिन्ना उसमें वज़ीर आला पंजाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस चौक को हम पाकिस्तान का एक यादगार चौक बनाएंगे। जो हुआ वो एक तलख माजी ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छे तरीके से उसको रिकवर भी करेंगे और जो जो इसका जिम्मेदार है उसको इंशाल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नकवी साहब ये भी बता दीजिए जरा, ये भी बता दीजिएगा कि सर आप लोग कार्रवाई कर रहे जो जलाओ गिलाओ में मुलव्वस थे या तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है पीटीए कि वो लोग जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनके नाम की भी फहरिस्तें मुरतब की गई है, उनका नाम भी ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई बेगुनाह उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। 100% गारंटी है। सर आईजी साहब से क्वेश्चन है, साथ में सीएम साहब से भी, कोई कानून की वायलेशन होती है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून उसके खिलाफ मुतहर्रिक होता है, और इस पे जो कानून के खिलाफ जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ जो मुतहर्रिक होने वाले जो अफसरान हैं उनकी जो कुछ पनाही प्रॉपर करनी चाहिए, उनकी जो है वो हौसला अफजाई करनी चाहिए, या बजाय उसके कि उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए। फैसलाबाद में देखने में आया कि साबिक सूबाई वजीर को गिरफ्तार किया गया, बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बाहर से साबिक सदर को गिरफ्तार किया गया, उसी एसएसपी को ओहदे से हटा दिया गया। उसकी कुछ और वजूहत इसके साथ ये भी ऐड कर लें, इससे पहले भी एहतजाज फौज एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि आर्मी कोर्ट जो है वो तो हर शहर के अंदर अवेलेबल भी नहीं है, जितना फैसलाबाद में है। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई नई कोर्ट्स नहीं बनाई जा रही। आर्मी का अपना कानून है और आर्मी की अगर किसी इंस्टॉलेशन पर हमला कोई करता है तो उनका अपना कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। कोई नई कोर्ट और कुछ नहीं हो रहा। ये आर्मी के अपने कानून के तहत लाहौर में जिन्ना हाउस पे अटैक हुआ है, ISI के दफ्तर पे यहाँ अटैक हुआ है, उनका जो लॉ कहता है वो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कोई नई चीज कुछ नहीं हो रही यहाँ पे। पुलिस की काबिलियत थी तो ये बच गया सारा कुछ, वरना जो नुकसान होता आपको अंदाजा नहीं था। अच्छा नकवी साहब चलाए जाएंगे आर्मी फोर्स में, वो मुकदमा पुलिस करेगी या आर्मी अलग से करेगी? और थोड़ा सा नेट पे रिसर्च करना है आपने जाके कि पुलिस जो आर्मी का अपना कानून है वो क्या कहता है, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। थोड़ी सी जाके रिसर्च करनी है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ले लीजिए कि 90 दिन की निगरान हुकूमत आई थी, लेकिन वो तो लगता है परमानेंटली जाती नजर नहीं आ रही, ना ही अवामी हुकूमत बनती नजर आ रही है। तो जो काम रुके हुए हैं, तरक्याती काम वो रुके हैं, उसके लिए कब काम शुरू किया जाएगा? फैसलाबाद में मैं सर क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरी जरा सुन लीजिए। आप भी हमारी सीनियर है, साथी हैं, सीनियर है हमारे। सर सड़कें टूट का शिकार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 साल से लारियटे वाली रोड बंद है सर, बंद है। और इसके अलावा सर साफियों की कॉलोनी पेंडिंग है, वो अब चले आप ही दे दीजिए सर, कोई और सुनने वाला नहीं, चले आप वो जो सड़कों वाले देखें, हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, हम फंड एक हद तक रिलीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जो एक लिमिटेड तो वो फंड जो है वो सारे रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी आज अभी मीटिंग करने का मकसद भी कमिश्नर साहिबा से यही है कि जो चीज़ें हम कंप्लीट छोटी मोटी टूटी हुई हैं, सड़क छोटी मोटी टूटी वो हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक जर्नलिस्ट कॉलोनी का रहा, वो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मेरे से ज़्यादा ये जो साहब खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश है, और दिन में रोज़ मुझसे लड़ते हैं। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है वो भी करेंगे। लेकिन दोबारा से शहीद के वालिद से हमारा वादा है कि ये वाला जो चौक है जिसकी बेहरमती हुई है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का यादगार चौक बनेगा। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जिन्ना हाउस के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था हुआ दुरुस्त नहीं था, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस सूरत हाल से रिकवर करेंगे। जो लोग मुलव्विस थे उन्हें नहीं छोड़ेंगे, किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ा जाएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि शरपसंदों ने हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, कोई नई अदालत नहीं बनाई जा रही। आर्मी तनसीबात पर हमले हुए, आर्मी कोर्ट फैसला करेगी। शरपसंदी में मुलव्विस जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरती। जिस चौक की बेहुरमती हुई इंशाअल्लाह पाकिस्तान का यादगार चौक बनाया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। लाहौर लिए चलेंगे आपको जिन्ना हाउस। यहाँ पे पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी मौजूद है। जब ये सब कुछ हो रहा था, चंद घर के फासले पर, चूंकि वारिस भाई का घर भी है, और जिस किस्म के यहाँ पे हालात थे और जिस तरह से वो पूरा दिन गुजरा और पूरी रात गुजरी, मेरा ख्याल है शायद अपने जज्बात ये आपसे खुद शेयर करें। वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरा सलाम। जितने मेरे भाई, जितने आर्टिस्ट आए हैं, सबका बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं आपको उस दिन का वाक़या थोड़ा बताना चाहता हूँ जब मुझे सबसे पहले मैसेज आया कि जिन्ना हाउस पे कुछ लोगों ने
آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیا یا اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے یہ جواب دیا اس فیک نیوز، یہ ہو نہیں سکتا ایسا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا مار کو کہ ابھی چلو یار میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں. جب میں آدھے راستے پہ آیا تو بہت زیادہ لوگ. اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کسی کو بھی اپنے شہیدوں اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. 9 مئی کے سیاہ دن پر قوم کو شرمندہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. حال ہی میں منظم منصوبہ بندی کے تحت پیش المناک واقعات کی دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی. شہداء، مسلح افواج، سیکیورٹی اداروں، اہلکاروں اور عوام کے لیے حوصلہ اور فخر کا باعث ہیں. ریاست پاکستان مسلح افواج، شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سیالکوٹ گیریجن کا دورہ کیا. ISPR نے بتایا آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. آرمی چیف نے وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف نے رینک اینڈ فائنل کے سامنے اس عزم کو دہرایا کہ یوم سیاہ 9 مئی پر قوم کی توہین کرنے والے ذمہ دار کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. آرمی چیف نے ماتحت فارمیشنز کی محنت، لگن، بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. آرمی چیف نے چیلنجز بشمول پروپیگنڈا اور وارفیئر سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کی تیاری پر توجہ مرکوز رکھنے پر زور دیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کسی کو بھی اپنے شہیدوں اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. 9 مئی کے سیاہ دن پر قوم کو شرمندہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. 9 مئی کے دہشت گرد زمان پارک میں موجود ہیں. 24 گھنٹے کے اندر ہمارے حوالے نہ کیا تو قانون حرکت میں آئے گا. پنجاب حکومت کا PTI قیادت کو الٹیمیٹم. ترجمان عامر میر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کو زمان پارک سے ہدایات ملتی رہیں. پولیس کو فری ہینڈ دے دیا، گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. سمجھ سے بالاتر ہے عدالتیں دہشت گردوں کو ریلیف پیکج کیوں دے رہی ہیں. شاید اس لیے ہی ملٹری کورٹس کا فیصلہ کیا گیا. ترجمان PTI فواد چودھری کے بعد تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ، MM عالم کا جہاز جلانے پر بہت افسوس ہوا. شہداء کی یادگار کو جلانے پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. پارٹی چھوڑنے کی تردید کی. کہا PTI اس وقت چھوڑوں گا جب عمران خان چھوڑیں گے. PTI رہنما عامر محمود کیانی کا پارٹی چھوڑنے اور سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان. تحریک انصاف کی رکنیت اور تمام عہدے بھی چھوڑ دیے. کہا 9 مئی کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے. پاکستان سے منسوب املاک پر حملے غیر متوقع اور ہولناک تھے. یہ ملکی سالمیت اور بقا پر حملہ ہے. اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا جس میں پاکستان پر آنچ آئے. جو واقعہ ہوا ہے بڑا تکلیف دے والا تھا کیونکہ یہ ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا پر حملہ. پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں. اس سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ آئے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں. میں PTI سے، اس کی ممبرشپ سے، اس جو عہدے میرے پاس اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. رکن سندھ اسمبلی سنجے گنگوانی نے 9 مئی کے واقعات پر تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا. کہتے ہیں نہ صرف PTI بلکہ سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. 9 مئی کو فوجی املاک کو نقصان پہنچانے کی سخت مذمت کرتا ہوں. یہ افواج پاکستان ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم گھروں میں چین سے سوتے ہیں. واقعات لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ، شہداء مونیومنٹ پہ MM عالم کا جہاز جلایا گیا، جہاں پہ بھی پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، ایمبولینس کو آگ لگائی گئی، بسز کو آگ لگائی گئی. اس کی مجھ سمیت ہر پاکستانی پرزور مذمت کرتا ہے. یہ افواج پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون سے اپنے گھروں پہ سوتے ہیں. اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اس طرح کے اگر واقعات سیاست میں ہیں تو میرے جیسا آدمی پارٹی سے تو آپ جو ہے بالکل آپ کہہ رہے ہیں میں سیاست چھوڑنے کا. پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی کریم گبول نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کہتے اداروں پر حملے اور تشدد برداشت نہیں. ان کی مذمت کرتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کو 1.25 سال پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. اسپیکر نے کریم بخش گبول کو قائم مقام اپوزیشن لیڈر کا کہہ کر بلایا. کریم گبول نے مستقل طور پر نیا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کی فرمائش کر دی. ویلکم، آپ نے آج ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر مجھے قرار دیا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے وہ
सारी अपोजिशन के तरफ से अगर मैं नामजद हो जाऊं तो आप जाके बात करें ना सारे अपोजिशन से, वो मेरा काम थोड़ी है। जीएच के ऊपर जो हमला हुआ और ख़ास तौर पर कोर कमांडर हाउस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनका घर, उनके ऊपर ये जो इतने बड़े हमले हुए, मैं पीटीआई के अंदर जब चला गया तो मेरा मकसद ये नहीं था कि पीटीआई एक ऐसा दहशतगर्द तंजीम जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना चाहे, मैं उसमें चला जाऊं। इस वजह से मैंने बहुत पहले पीटीआई की ये पोजीशन जो आज है, ये मैंने बहुत पहले उनको देखा था, उनको समझा था। 1.25 साल हो रहे हैं कि मैंने उस वक्त के अपोजिशन लीडर को अपना रिज़ाइन लिख कर दिया था कि जी मुझे मेरा जो रुकनीत है पीटीआई से उसको मुअत्तल किया जाए। मैं कभी भी उस दहशतगर्द तंजीम का ना हिस्सा था, ना बनूंगा, ना रहूँगा। पीपी 149 से पीटीआई के उम्मीदवार इबाद फारूक ने पार्टी टिकट वापस कर दिया। इबाद फारूक ने यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को कोर कमांडर हाउस को आग लगाने का जिम्मेदार करार दिया। इबाद का कहना था इस समय दीगर लीडरशिप को फ़ोन करके लिबर्टी बुलाया और कहा कोर कमांडर हाउस जाकर आग लगानी है। मियां इबाद फारूक पीटीआई का टिकट होल्डर पीपी 149 से इमरान खान साहब पकड़े गए, तो हमें उसके फौरी बाद लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, खासतौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। खैर जो ये हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमें किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ कभी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने अदारे हैं। मैं अपनी इस टिकट से विदड्रॉ करता हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर टिकट गाली दे के मिलती है या कोई अदारे को आग लगाने के लिए लगा के आपको मिलती है तो फिर ये मुझे टिकट नहीं चाहिए। जिन्नाह हाउस हमले की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम भी शामिल। पूरी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन के साथ मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया। 9 मई को जिन्नाह हाउस में शरपसंदों के हमले की पल पल की तफसीलात मंजर आम पर आ गयी। दोपहर 2:35 से 2:40 तक मुजाहिरीन ज़मान पार्क में इकट्ठे होना शुरू हुए। 2:55 से 3:20 के दौरान यास्मीन राशिद और दीगर कायदीन लिबर्टी चौक पहुँचे। दोपहर 4:05 पर मुश्तइल हुजूम ने कैंट का रुख किया। शरपसंदों का एक टोला पहले से शेरपाव पुल पर मौजूद था। शाम 5:15 पर जिन्नाह हाउस पर पहला धावा बोला गया, मगर 25-30 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम को वापस धकेल दिया गया। 5:27 पर शरपसंद बतदरीज बढ़ती तादाद के साथ जिन्नाह हाउस में दोबारा दाखिल हुए। 5:30 से 6 बजे तक शरपसंदों ने जिन्नाह हाउस में तोड़फोड़ करके उसे बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। 6:07 पर जिन्नाह हाउस को नजर आतिश कर दिया गया। 6:10 पर फोर्ट्रेस से शरपसंदों की मजीद कुमक जिन्नाह हाउस पहुँची। 6:13 पर एक और जत्था धर्मपुरा से जिन्नाह हाउस पहुँचा। 6:30 से 7:55 तक तकरीबन 2000 शरपसंदों ने जिन्नाह हाउस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर पर भी हमला करके तबाही मचाई। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान समेत मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर 2 से 3 घंटे में शरपसंदों ने ईंट से ईंट बजा दी। इस सब के बीच सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासी पारा कम करने पर जोर देते हुए कहा है कि मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं कि आज की कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही और ना ही वो गद्दारों पर मुश्तमिल है। उम्मीद है हम दरगुजर के साथ तनाज़ात को हल करने में कामयाब होंगे। अपने बयान में सदर मुमलिकत का कहना था कि अना और ज़बरदस्ती या इनकारी और हिकमत कौन सी रविश को गालिब आना चाहिए। यकीन है बेहतर रविश ही गालिब होगी। पाकिस्तानी तारीख़ में धौंस और ज़बरदस्ती की एक तवील तारीख़ है जो बार बार दोहराई गई। हमारी सियासी तारीख़ में बहुत से तजर्बात किए गए, बहुत सी कलाबाजियाँ खाई गईं। सबसे गुजारिश करता हूँ ठंडे और गहरे सांस लें। मायूसी और महरूमियों की वजह से हमारी तारीख़ में सबकी जानिब से ज़्यादतियाँ की गईं। तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर देता हूँ वो दोबारा सोचें। मुक़्तदर हल्के भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमती लोग भी समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगस्त में असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। एमक्यूएम किसी भी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ है।
مذاکرات کا مثبت نتیجہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ دونوں فریق اس بات پہ تیار ہوئے تھے ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کے بھی جو اب ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کے لیے تقریباً تیار ہے. جو حکومت کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی اس بات کو واضح طور پہ سمجھا جا رہا ہے, محسوس کیا جا رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. جو مختصر حلقے ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ بات چیت ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس سے آئے گی. اس پارلیمنٹ کو بھی 5 سال مکمل کرنے چاہیے. اگست میں میرا خیال اسمبلی ختم ہوگی, اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ ایسا نظر آتا ہے یا نومبر کا مہینہ جہاں پہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. کسی بھی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنا ہاؤس سے چوری کیا گیا قیمتی سامان برآمد کر لیا گیا. جنا ہاؤس حملے میں گرفتار 60 شرپسندوں کی تصاویر و کوائف بھی جاری کر دیے گئے. پولیس نے کہا گرفتار شرپسندوں کا تعلق لاہور, اوکاڑا, گجرانوالہ, خوشاب اور ڈیرہ غازی خان سے ہے. ملزمان کی تصاویر و وقوع کے روز کی ویڈیوز سے میچ کی گئیں, جس کے بعد انہیں حتمی ملزم قرار دیا گیا. پولیس نے تمام شرپسندوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کیا. ڈیجیٹل شواہد بھی شرپسندوں کو 9 مئی کے وقوع پر نقل و حرکت کا تعین کرتے ہیں. لاہور میں 9 مئی کے احتجاج اور ہنگاموں کے نتیجے میں جلائے گئے جنا ہاؤس میں سول سوسائٹی سمیت طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں اور طلباء نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی. پشاور میں بھی سول سوسائٹی اور طلباء کی بڑی تعداد نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا اور شرپسندوں پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جہانگیر ترین, اون چودھری, اسحاق خاکوانی اور فیصل جبوانہ نے جنا ہاؤس کا دورہ کیا. جہانگیر ترین نے کہا واقعے پر دلی افسوس ہوا. پی ٹی آئی کے کارکن جھنڈے لے کر اندر آئے تھے. جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. اس طرح کی حرکتوں پر 100% پابندی لگنی چاہیے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور سانحہ 9 مئی کی مذمت کے لیے مختلف شہروں میں ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. شہر شہر پاک فوج زندہ باد کے نعروں کی گونج ہے. اہم شخصیات کا موجودہ ملکی حالات پر عوام کے نام اہم پیغام. اداکار فہد مصطفیٰ نے کہا پاک فوج عظیم ہے, سیاست ضرور کریں لیکن پاک فوج کو درمیان میں نہ لائیں. اداکار فخر عالم نے کہا مجھے فخر ہے افواج پاکستان پر, میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. پاک فوج عظیم ہے, ان کی قربانیاں اس ملک کے لیے ہم سب جانتے ہیں. ہر مشکل گھڑی پاک فوج ہمارے ساتھ کھڑی رہی. پاک فوج سے بغض رکھنا پاکستان سے دشمنی کرنا. اپنی سیاست ضرور کریں لیکن اس میں پاک فوج کے درمیان میں. میں فخر عالم, مجھے فخر ہے افواج پاکستان پر. پاکستان آرمی از آور پرائیڈ اینڈ آئی اسٹینڈ ود پاکستان آرمی. پاکستان زندہ باد. کیا شہداء کی بچیوں نے اپنی ماں سے پوچھا نہ ہوگا کہ انہی شرپسندوں کے لیے میرے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ آج شہید کی ماں کی ممتا, اس کی بیوہ کی بیوگی, اس کے یتیم بچے اور اس کے افسردہ بھائی بہن تم سے سوال کر رہے ہیں کہ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ تم کیسے کر گئے؟ سرکاری و نجی املاک پر حملے, چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی نہ اسلامی کلچر ہے, نہ سیاسی و جمہوری کلچر ہے, اور نہ ہی انسانیت کی کوئی خدمت ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ قائد ہم آج شرمندہ ہیں اور ہم واقعی شرمندہ ہیں. کیا تربیت کی ہے ان کی ماں نے؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا, ہمارے شہیدوں کی, ان کی ماں سے جا کے پوچھو, مجھ سے پوچھو مجھے اس دن کی کتنی تکلیف ہے جو تم نے شہداء کی تصویروں کے ساتھ کیا. میں سو نہیں سکی ساری رات. یہ میرے 2 بچے ان شہیدوں پہ قربان. میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوں, اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 مئی تک توسیع کر دی. عدالت نے عمران خان کی آج کی استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی. 31 مئی کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے ایک انسان کے لیے اتنے مقدمات میں پیش ہونا ممکن نہیں. اسٹیٹ کونسل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے, جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا تفتیشی افسر لاہور جا سکتے ہیں, کوئی ایسا میکینزم سوچے جہاں ان سے سوالات پوچھ کر شامل تفتیش کیا جائے. عدالت نے ریمارکس دیے اگر 31 مئی کو پیش نہ ہوئے تو اس روز استثناء کی درخواست منظور نہیں ہوگی. آئندہ سماعت پر تمام کیسوں کا فیصلہ کریں گے. نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں تیزی. نیب نے سابق وفاقی وزیر فیصل عابدہ کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا. عمران خان کابینہ نے 190 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹی ٹائکون سے سیٹلمنٹ کی منظوری دی تھی.
اس وقت بطور وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے سیٹلمنٹ کی مخالفت کی تھی اور اسے نیب کیس قرار دیا تھا۔ اسی کیس میں کابینہ رکن کی حیثیت سے حماد اظہر اور شفقت محمود کو بھی طلب کر لیا گیا۔ شیخ رشید کو بھی 24 مئی کو طلبی کا سمن جاری کر دیا گیا ہے۔ نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کل طلب کر رکھا ہے۔ نیب کا نوٹس زمان پاک میں وصول کرا دیا گیا۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کے رکن علی بھنڈر نے نوٹس وصول کیا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر 22 مئی کو پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ 15 جون سے پہلے اہم فیصلے آئیں گے۔ گرفتاری کے خوف سے روپوش شیخ رشید کا خفیہ مقام سے پھر اہم دعویٰ۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ نیب کا شکریہ جو انہوں نے مجھے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے ساتھ شریک جرم شامل کیا۔ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے ساتھ فریق بنا دیا ہے۔ شکر ہے انہوں نے مجھے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے قابل سمجھا۔ پولیس کئی روز سے لال حویلی پہ، میری والدہ کے گھر پہ، میرے اسلام آباد کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے۔ میں پولیس سے کہنا چاہتا ہوں گھروں میں داخل ہوتے ہوئے خواتین کے احترام کو ملوز خاطر رکھیں، کیونکہ پاکستان کے حالات آگے ہی بہت خراب ہے۔ انشاءاللہ 15 جون سے پہلے فیصلے آئیں گے، آئین اور قانون جیتے گا۔ اپنے اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ زمان پارک میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، پولیس افسر آ کر تسلی کر لیں۔ فاروق حبیب کا رد عمل۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی کا بیان مسترد کرتا ہوں۔ کے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک چابی والے طوطے کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک لکھا لکھایا اسکرپٹ پڑھ کے سنایا کہ زمان پارک میں جو ہے وہ 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ مطلوب ہیں۔ میں ان کے اس الزام کو جو ہے وہ مسترد کرتا ہوں۔ زمان پارک کے اندر کوئی ایسا دہشت گرد موجود نہیں ہے جو کہ مطلوب ہو۔ آپ 40 لوگوں کی فہرست فراہم کریں کہ آپ اپنے پولیس آفیسر مقرر کریں، ہم آپ کے پولیس کے متعلقہ جو افسران ہیں آنا چاہتے ہیں ان کو ہم ایکسس بھی دے دیں گے، آئیں آ کر اپنی تسلی بھی کر لیں۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ناکام نہیں ہوئے تھے۔ جولائی میں اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ مذاکراتی ٹیم میں شریک ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی کشور زہرا کا اہم انکشاف۔ کشور زہرا نے کہا گرفتاریوں اور پرویز الہی کے گھر پر چھاپے نے معاملات خراب کر دیے۔ طے ہو گیا تھا کہ بجٹ کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ شاہ محمود نے باہر جا کر کہا مذاکرات ناکام ہو گئے، انہیں سمجھایا تو کہنے لگے مجبوری ہے، عمران خان ناراض ہو جائیں گے، اب مذاکرات کے لیے حالات سازگار نہیں۔ مذاکرات ہوئے، اس کی ناکامی کی وجہ کیا؟ میں تو ناکامی کہوں گی نہیں اس کو۔ پہلی میٹنگ کے بعد خوش آئند رہی تھی، جب دوسری میٹنگ آئی تو جس وقت ہمارے پاس آئے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ میں کوئی ہیئرنگ تھی اور وہاں پہ 35 کے قریب لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے، اور جیسے ہی ان کے لیڈر نے شاہ محمود صاحب نے بتایا، گورنمنٹ نے میٹنگ شروع نہیں کی، انہوں نے معلومات لی، رانا ثناء اللہ صاحب کو آن اسپیکر لیا کہ ایسا ہوا۔ سیکنڈ ڈے اور اس سے زیادہ برا معاملہ ہوا جب ہماری دوسری میٹنگ ہو گئی، پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا اور خواتین کے ساتھ زندگی کی۔ دونوں طرف سے ایسی تقاریر سر عام ہو رہی تھی، کھل کے کہہ رہے تھے کہ ان مذاکرات سے کیا فائدہ۔ تیار نہیں تھے، سینئر آدمی ہے، سینئر پولیٹیشین ہے، کل انہوں نے اپنا مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرہ کس کے لیے تھا؟ ہم کس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مذاکرات کرنے بیٹھے ہیں تو اس وقت ایک سائلنٹ ماحول رہنا چاہیے۔ جو حکومت آلریڈی کر رہے ہیں ان کی بھی اس وقت یہ ہے کہ یہ بجٹ ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ طے ہو گیا تھا، یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ بجٹ میں تقریباً 22-23 دن لگتے ہیں، اس کے ایک ہفتے کے بعد الیکشن۔ کم از کم میرے خیال میں 5 یا 6 میٹنگیں ہو جاتی ہیں نا، تو فائنلی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میٹنگ کے بعد جب باہر نکلے ہماری ساتھ میں نے بھی رہے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میٹنگ ناکام ہوئی۔ انہوں نے سمجھایا بھی کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو مجبوری ہے، خان صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے میرا نکل کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد کیسے مذاکرات؟ اب تو پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ہماری ٹیموں میں 2 نوجوان تھے، وہاں سے فواد چودھری اور یہاں سے سعد رفیق تھے، دونوں کے جذبات کو کنٹرول کر لیا گیا۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سربراہ ہیں، جو ان کے خلاف بات کرے گا وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی اب عوام لگائیں گے، ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ خلاف جو بات کی جائے گی وہ فوج کے سپاہ سالار ہیں، کسی آدمی کے سپاہ نہیں ہے۔ جو بھی بات کریں گا وہ فوج کے خلاف ہوگی، مقدمات درج ہوں گے، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن میں جس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں وہ ان لوگوں کی
جنہوں نے آگے لگا رکھا ہے نا، نہیں سمجھتے پابندی کی ضرورت ہے، اس میں کون پابندی لگائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پورے ملک میں ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے یا الگ الگ؟ ہمارا پہلے دن سے موقع یہ تھا سارے پاکستان میں الیکشن جو ایک دن ہونے چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔